نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً 2 دن پہلے ایک ایسی خبر سے مطلع ہونے کے ذرائع اور اسباب اور وسائل مہیا کیے کہ جس خبر کو سن کے دل باغ باغ ہو گیا اور ایسی مسرت اور خوشی حاصل ہوئی جو مسرت اور خوشی کئی مہینوں اور سالوں کے احتیاج کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور غیر متوقع طور پر جہاں کسی کے تصور میں بھی یہ خوشی نہیں مل سکتی تھی کہ انڈین پرائم منسٹر مودی جی نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہندوستان میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ ان کے نام پہ ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اور پھر اس یونیورسٹی کی کچھ تفصیلات مزید سننے میں آئیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اتنی بڑی خبر سنیں گے، اور اب تک اس خبر کی خوشی کا نشہ قائم ہے۔ بہت بڑا کام ہندوستانی حکومت نے کیا، اور مہندر پرتاپ قریب قریب اس حالت تک پہنچ چکے تھے کہ مزید صدی نصف صدی میں اس عظیم ہستی کا نام تاریخ سے، ہندوستانی تاریخ سے مٹ جاتا، لیکن مودی صاحب نے بروقت اور بہت بڑا قدم اٹھایا، اور اگر یہ سیاسی قدم تھا تو بھی انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا، اور اگر یہ سیاسی قدم نہیں ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑے انسان کو، اس کے نام کو، اس کے کاموں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ راجہ مہندر ان تاریخ ساز شخصیتوں میں سے ایک شخصیت تھے جن پر ان کی قوم، ان کا مذہب اور ان کے دیش میں رہنے والے تمام انسان بلا تفریق مذہب و ملت فخر کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لیلی کا ذکر آئے اور مجنوں کا ذکر نہ آئے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا کی قدیم تہذیبوں کے نام لیے جائیں اور موہنجو دڑو اور ہڑپا کو بھلا دیا جائے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص مکہ مکرمہ کا ذکر کرے اور مدینہ منورہ کو یاد نہ کرے۔ یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تاریخ نے ان سطور کو ثبت کر لیا ہے، اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ کبھی بھی راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کا ذکر آئے اور لوگ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نہ جانیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی جمیلہ کا تذکرہ کرے اور وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو جانتا ہو اور اسے یہ نہ پتہ ہو کہ راجہ مہندر پرتاپ کس ایک لفظ یاد کر رہا ہوں، ممکن ہے غلط لفظ بولوں، لیکن آپ کو اگر سمجھ آ جائے کہ کس کیندے کی شخصیت تھے. اور یہ وہ شخص ہے راجہ مہندر جس پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اعتبار کیا تھا، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہو اور راجہ مہندر کو نہ جانتا ہو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا برکت اللہ بھوپالی اور چوتھی یہ بڑی شخصیت راجہ مہندر پرتاپ اور پانچویں انصاری صاحب محمد میاں انصاری، یہ سب کے سب، یہ تمام کے تمام افراد ایک تحریک میں جڑے ہوئے تھے، اور ان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جسے تاریخ بھلا پائے. اور آہستہ آہستہ یہ تذکرے اور یہ باتیں مٹتی چلی جا رہی تھی اور نئی نسلیں ان ناموں سے بالکل بے خبر، کیا ہندو اور کیا مسلمان، کوئی نہیں جانتا. کہ مسلمان بچوں سے پوچھیں کہ ان میں سے کتنے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، اور ہندوؤں سے پوچھیں بچوں سے کہ کتنے راجہ مہندر پرتاپ ان کو کس نے پڑھا ہے، اور مولانا برکت اللہ بھوپالی کون جانتا ہے، تو شاید جواب آپ کو بہت تھوڑی پرسنٹیج کے ساتھ ملے. اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آزادی کے لیے اور انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک تحریک اٹھی تھی، اور اس تحریک کے بانی مبانی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دارالعلوم دیوبند حضرت کی مساعی کا مرکز تھا. اور اہتمام اور وہ جو بزرگان دین تھے رحمہم اللہ، ان کا خیال تھا کہ ہمیں اس بھرپور توجہ تعلیم پر دینی چاہیے اور دارالعلوم کو اپنا تعلیم کا کام کرنا چاہیے. ان میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ ایسی ہستی تھی کہ جن کا خیال یہ تھا کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی ہونا چاہیے اور کسی طرح انگریز حکومت سے چھٹکارا ملنا چاہیے. ہم اپنی آزادی کو سلب نہیں ہونے دیں گے، اور ایسا ہندوستان چاہیے جہاں پر مغربی تہذیب کے اثرات نہ پڑیں. اور انہوں نے اس سلسلے میں کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر انگریزوں کا دور حکومت طویل ہوتا چلا گیا تو یہ جتنا طویل سے طویل تر ہو جائے گا اتنا ہی مذہب سے لوگوں کا رجوع کم ہو جائے گا، مسلمان خالص مسلمان نہیں رہیں گے،
ہندو ہندو نہیں رہے گا، سکھ سکھ نہیں رہے گا، اور یہ منحوس گورنمنٹ یہ تمام مذاہب کو ان کی اصل سے ہٹائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ نے جو تحریک اٹھائی، تو اس اپنی تحریک اور آزادی کی خاطر وہ علی گڑھ بھی گئے، وہ جامعہ ملیہ بھی گئے، اور وہ ہندوؤں اور سکھوں اور ان سب سے تعلقات کو اس اعتبار سے قائم کیا کہ ہمیں پورے ہندوستان کی آزادی کے لیے مشترکہ جد و جہد کرنی چاہیے۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ کچھ لوگ تھے جو مل بیٹھے اور مختلف طرح سے ان کے روابط ہوئے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ اس وقت ہندوستان میں ہی قیام پذیر تھے، اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد عالمی سطح پر وہ کام کر چکے تھے۔ عالمی سطح پر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے روابط اور تعلقات جرمنی کے ساتھ پیدا کیے، اور راجہ صاحب جو تھے وہ جرمنی میں گئے، اور راجہ مہندر نے جلاوطنی اختیار کی، اور پھر ترکی اور جرمنی، اور پھر وہ ترکی میں جب گئے تو ان لوگوں کی ملاقات غالب پاشا سے ہوئی، جو اس وقت وزیر دفاع تھے، اور انہوں نے اس بات پر آمادہ کیا کہ افغانستان کے بادشاہ کو یہ لوگ منا لیں گے، اور جرمنی اور ترک مل کے اس راستے سے ہندوستان پر حملہ کریں، اور ہم ہندوستان میں مقامی جو لوگ ہیں مسلمان ہندو وہ سب بھی بغاوت کریں گے۔ تو اندرونی طور پر حکومت کے خلاف بغاوت ایسے ہوگی، اور بیرونی طور پر جب حملے ہوں گے تو انگریز کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ ترکی اور جرمنی اور افغانستان، اور چوتھا مرکز حجاز تھا۔ اور 1915 میں حالات ایسے ہو گئے کہ ایک شیڈو کابینہ، شیڈو کیبنٹ جسے کہتے ہیں، بنانی پڑی، اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ انگریز کب یہاں سے چلے جائیں، اور اس کے بعد ہندوستان میں کون سا نظام ہوگا۔ صدارتی نظام ہوگا، پارلیمانی نظام ہوگا۔ تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ اور دیگر حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو اگر آزادی مل جاتی ہے تو ہمیں صدارتی نظام کو اختیار کرنا چاہیے۔ شیڈو کیبنٹ ہمیشہ ہی بنا کرتی ہے، کوئی نئی چیز نہیں تھی جو یہ لوگ لا رہے تھے۔ صرف یہ تھا کہ کون آدمی کس محاذ پہ کام کرے گا، اور شیڈو کیبنٹ میں ایک دنیا میں یہ تصور رہا ہے کہ اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ افراد کو پہلے ہی سے کام شروع کرنا چاہیے۔ مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ فرض کر لیجئے حکومت آ جاتی ہے اور ریلوے مل جاتی ہے، تو ریلوے کی وزارت کے لیے جس فرد کو انہوں نے منتخب کرنا ہوتا تھا اسے کہتے تھے کہ تم ریلوے پر غور کرو، پٹڑیوں پر غور کرو، اس کی اکانومی پہ کیا کیا اثر پڑیں گے اس پہ غور کرو، ٹکٹنگ کا کیا تصور ہوگا اس پہ غور کرو، تمہاری وزارت زیادہ سے زیادہ عوام کو کیا سہولت پہنچا سکتی ہے۔ تو وہ وزیر منسٹر جو عارضی طور پہ شیڈو کیبنٹ میں ہوتا تھا، وہ کئی سال تک، کئی برس تک، جب تک کہ اصل انقلاب نہ برپا ہو جائے، اپنی وزارت سے جڑا رہتا تھا۔ یعنی وہ پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، حالات کا مد و جزر دیکھتا تھا،
اور ذہنی طور پر تیار کرتا رہتا تھا اپنے آپ کو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا تو ہم اپنے دیش کو کیسا اچھا بنائیں گے۔ شیڈو کیبنٹ کوئی بہت لمبا فلسفہ اس میں پڑھنے کی بات نہیں، ابھی بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا، اور یقیناً وہ لوگ موجود ہیں کہ جب بنگلہ دیش بن رہا تھا تو بنگلہ دیش بننے سے کچھ مہینے پہلے اندرا گاندھی کے ایما پہ شیخ مجیب الرحمن نے کچھ مہینے پہلے یا کچھ سال پہلے دیکھ لیجئے گا اپنی شیڈو کیبنٹ کلکتہ میں بنائی تھی، اور اندرا نے جو اس وقت پرائم منسٹر تھیں بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے الطاف بھائی نے بھی اپنی شیڈو کیبنٹ بنائی تھی۔ ایم کیو ایم کی تحریک جب زوروں پر تھی کہ اگر ملک میں ایسے حالات ہو جائیں کہ سندھ الگ کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا، ہم نے بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ شیڈو کیبنٹ بنائیں، اور کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ملک کی ذمہ داری کو سنبھال سکیں، تو اگر یہ بن جائے گی اور مسلسل اس پر چیک رہے گا اور چیئرمین چیک کرتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے تو جب بھی ہوگا تب یہ لوگ ملک کو سنبھال سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم مشورہ دے سکتے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان سے مقتدر قوتوں نے لانے کا انہیں وعدہ کیا ہوا ہے، تو شیڈو کیبنٹ ایسے ہی بنتی۔ 1915 میں انڈیا کی آزادی کے لیے بھی شیڈو کیبنٹ بنائی گئی۔ راجہ مہندر اس وقت جا چکے تھے، وہ جرمنی گئے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں بڑے انقلابات آئے، وہ جاپان بھی گئے تھے اور وہاں پہ ان کو ویلکم کیا گیا اور انہوں نے اپنے تعلقات وہاں بھی بنائے، اور برکت اللہ جو تھے انہوں نے تو زیادہ مسلم کمیونٹی میں کام کیا تھا جاپان میں۔ تو 1 دسمبر 1886 میں پیدا ہوئے تھے یہ، تو 1886، 96، 6 اور 16 تقریباً 39 برس کے تھے، لیکن آزادی کی تڑپ نے انہیں حضرت شیخ الہند نور اللہ برکتہ کے قدموں میں ڈالا۔ تو ہوا یہ کہ شیڈو کیبنٹ کے لیے جب یہ لوگ بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو ہوئی، خط و کتابت ہوئی، تو راجہ مہندر کو صدر چنا گیا پورے یونائٹڈ انڈیا کا کہ صدر یہ ہوں گے، اور ہندو مسلمان اتحاد پر راجہ مہندر بہت زور دیتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہمارا انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہندوستان میں جو قوتیں سر اٹھا سکتی ہیں یا کوئی فساد کی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی بھائی چارے کی فضا قائم کی جائے۔ تو حضرت شیخ الہند نور اللہ برکتہ نے جو عہدوں کی تقسیم حضرت رحمۃ اللہ علیہ، خود تو خیر ان کے تو بڑا ہونے میں کیا کلام، کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ پھر وزیر اعظم کا آیا کہ وزیر اعظم کون بنے گا، تو وزیر اعظم جو تھے مولانا برکت اللہ بھوپالی مدھیہ پردیش کے، ان کا نام لیا گیا اور انہیں منتخب کیا گیا کہ ہمارے وزیر اعظم مستقبل میں یہ ہوں گے۔ اور برکت اللہ بھوپالی جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے 1854 میں، جنگ آزادی سے پہلے، تو 60 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور وہ بھی اسی تحریک میں شامل تھے حضرت شیخ الہند نور اللہ برکتہ کی، اور انہیں شدید نفرت تھی انگریزوں کی حکمرانی سے اور ان کرتوتوں سے جو انگریز کر رہے تھے۔ یہ راجہ مہندر جو تھے یہ اتنی عظیم شخصیت تھی کہ انہوں نے سر سید سے پڑھا، علی گڑھ میں پڑھا، یعنی علی گڑھ یونیورسٹی نے دنیا کو کیا کچھ دیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہو تو 3-4 بیانات اس موضوع پہ ہم نے دیے تھے کہ پوری دنیا جو اس وقت براہ راست یا بالواسطہ طور پہ یا بغیر کسی واسطے کے جن 2 تعلیمی اداروں میں گھری ہوئی ہے وہ علی گڑھ ہے اور دیوبند۔ تو علی گڑھ سے جو لوگ پڑھ کے نکلے تھے ان میں یہ راجہ مہندر بھی تھے۔ ایک الگ بات ہے کہ ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی،
اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت مال و زر سے نوازا تھا، اس خاندان نے علی گڑھ والوں کو زمین بھی دی تھی، اور یہ سر سید کی ایک فکر کو لے کے نکلے بھی تھے وہاں سے، اور پھر یہ مسلمانوں میں بہت رہے، مسلمانوں سے بہت متاثر رہے۔ پھر انہیں بلا لیا تھا افغانستان کے امیر نے، تو انہوں نے جلاوطنی ہندوستان سے اختیار کی اور وہاں پر جا کر امارات شرعیہ میں قیام کیا، اور افغانستان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، جرمنی بھی، ترکی بھی، اور یہ پیغامات لے کے جائیں۔ بہرحال وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو راجہ مہندر جو تھے یہ صدر منتخب کیے گئے، مولانا برکت اللہ بھوپالی۔ ہم فرانسسکو جب گئے تو سب سے زیادہ یاد انہی کی آتی رہی کہ وہ عظیم آدمی مولانا برکت اللہ سین فرانسسکو میں ہی بیمار ہوئے تھے، وہیں رہ گئے تھے، اور جس آزادی کے لیے انہوں نے جد و جہد شروع کی تھی اور اس عظیم تحریک کا حصہ بنے تھے، افسوس کہ اس آزادی کی صبح کو نہیں دیکھ سکے۔ راجہ مہندر نے دیکھ لی تھی۔ راجہ مہندر 1886 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1980 کے قریب ہوا ہے۔ لندن میں جو ان کے شاگرد تھے اور جنہوں نے ان کو دیکھا تھا اور ان سے تعلیم حاصل کی تھی، تو بتاتے تھے کہ ہمیں وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ تم خلافت عثمانیہ کو زندہ کرو، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، ہم اس وقت 20 برس سے بھی کم تھی ہماری عمر، لیکن وہ عظیم اور روشن باب ہے ہماری زندگی کا کہ وہ لوگ لندن سے آتے تھے، ہم ان سے ملے، انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی کوئی ہے بے وقوف وہ خلافت عثمانیہ کا بڑا ذکر کرتا ہے، تو وہ اسلام آباد میں ایک مقام پہ تشریف لائے اور انہیں سب کچھ سمجھایا۔ وہ ان کا ذکر کرتے تھے مہندر کا، وہ کہتے تھے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، اور پھر مہندر جو تھے ان کا نوبل پرائز کے لیے بھی نام آیا تھا کہ آزادی کے لیے جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں یہ راجہ مہندر ہے۔ پھر راجہ مہندر 1962 میں شاید انڈین پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے، تو 1980 کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے کچھ شاگرد تھے جو لندن میں تھے، انہوں نے ہمیں کئی چیزیں پڑھنے کو دیں، بتایا کہ ہم لوگوں نے کیسے کام کیا تھا۔ تو ہمارا اور راجہ مہندر کے درمیان ایک واسطہ ہے ان لوگوں کا جو لندن میں تھے اور خلافت عثمانیہ کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ ہماری زندگی کے قابل فخر مہینوں اور سالوں میں وہ ہیں جس میں ہمارا ان کا تعلق رہا۔ اب کہاں ایسے لوگ رہے اور کہاں وہ فکر رہی، لیکن خلافت عثمانیہ کے بارے میں ہم نے انہیں دیکھا، انتہائی شدید متفکر رہتے تھے۔ ایک انہیں دیکھا اور ایک اپنے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ اس کا بار بار ذکر کرتے تھے۔ تو وزیر اعظم جو تھے بنائے گئے مولانا برکت اللہ تھے۔ سین فرانسسکو میں ان کا انتقال ہوا اور سیکرامنٹو میں ان کی میت لائی گئی اور وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ راجہ مہندر جو صدر تھے، انہوں نے تو آزادی کی صبح دیکھی، 80 کے قریب تو ان کا انتقال ہوا ہے، بہت طویل عمر پائی، 90 برس سے زیادہ ہو گئی تھی عمر ان کی۔ تو انہوں نے تو آزادی بھی دیکھی، پھر پاکستان کا ٹوٹنا بھی دیکھا، بنگلہ دیش کا بننا بھی دیکھا، اور 1928 میں انتقال ہوا تھا مولانا برکت اللہ کا۔ آج سے کوئی 6-7 برس پہلے ایک کتاب ہے ریزہ الماس، وہ ندوہ نے چھاپی تھی، اس میں آپ دیکھیں تو ہم نے مولانا برکت اللہ بھوپالی کا ذکر کیا ہے، اور کیلیفورنیا میں ابھی بھی ان کی قبر موجود ہے۔ خالد صاحب کیا نام ہے اس کا؟ جی مجھ سے کس چیز کا؟ ہم رہے بھی وہاں کیلیفورنیا میں، سیکرامنٹو۔ جی سیکرامنٹو، جی سیکرامنٹو جو ہے یہاں ان کی قبر ہے۔ سیکرامنٹو میں ان کی قبر ہے، اور اس پہ فاتحہ کے لیے کئی مرتبہ حاضر ہوئے، اب یاد نہیں راستے کون سے، ظاہر ہے کہاں یاد رہتے ہیں، مگر اس عظیم ہستی کی قبر وہاں ہے، لوگ نہیں جانتے، شاید کوئی
کیلیفورنیا میں رہنے والوں میں سے کبھی گیا ہو کہ ہمیں مسلمانوں کو آزادی دلانے میں اس آدمی کا بھی بڑا ہاتھ ہے. یہ انتخاب حضرت شیخ الہند نور اللہ برکتہ کا تھا. وزارت داخلہ کے لیے حضرت نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کو مقرر کیا تھا. وزارت خارجہ کے لیے غالباً ایک ہندو تھے، ان کو حضرت رحمۃ اللہ منتخب کیا تھا. 1915 میں آخر یہ حکومت طے پا گئی، تشکیل ہو گئی کہ اگر ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو پھر یہ ہوگا. اور انڈین جو انگلش گورنمنٹ تھی انہیں پتہ چل گیا. اس پہ انہوں نے اپنا دباؤ بڑھایا افغانستان پہ کہ انہیں نکالو. اور مولانا عبید اللہ سندھی وہ تشریف لے گئے تھے رشیا، اور ان میں عمر کے کم ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ کہ ان کی جوانی میں ہی گویا راجہ مہندر کے یہ چیزیں 30 35 40 برس کی عمر میں شروع ہو گئی تھیں. وہ گئے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے لینن سے، وہ وہاں رہے. اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں رہے ہیں، لیکن لینن وغیرہ سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر وہ مکہ مکرمہ حاضری ہوئی ان کی. وہاں موسیٰ جار اللہ تھے، وہ بھی وہاں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور وہ بھی غالباً ان کمیونسٹوں کے نکالے ہوئے تھے یا جو بھی تھا، ان کی ایک تاریخ الگ ہے. تو اس لیے یہ انقلاب کی بات جاری رہی. مرحلہ یہ آ گیا کہ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کو کے ساتھ اب کیا ہوگا. اور حکومت برطانیہ نے افغانستان پر دباؤ ڈال کے کہا کہ ان لوگوں کو نکالو. پھر دوسری طرف یہ مرحلہ تھا کہ ان کے اصل جو ہر طرف گائیڈ کر رہے ہیں یہ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ تھے. ادھر ترکی، جرمنی اور افغانستان، یہ تینوں ممالک ہندوستان کی آزادی کے حق میں تھے. اور ادھر لندن میں جو کمیونسٹوں نے اپنی پارٹی قائم کی تھی وہ بھی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے. تو انگریز سمجھتے تھے کہ اگر وہاں پر کمیونسٹوں کا غلبہ ہو گیا تو ہندوستان جاتا رہے گا، اور ہوا وہی. کمیونسٹوں کا غلبہ ہوا، اور جب ان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے مجبور کیا خود اپنی حکومت کو کہ آپ ہندوستان کو آزادی دے دیں. یہ تحریک میں، آزادی میں خود ان گوروں کا بھی ہاتھ. اب برطانیہ حکومت کے لیے مشکل پیش آ گئی. انہوں نے سوچا کہ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کو اگر دیوبند سے گرفتار کرتے ہیں تو دیوبند کے وہ شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑا مرکز، بہت بڑی ہستی ہیں، یہاں تو ہندوستان میں تباہی مچ جائے گی. اور اگر حضرت کو گرفتار نہیں کرتے تو بغاوت ہو جائے گی، کریں کیا؟ تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ نے مشورہ کیا. ایک پورا گروہ ایسا تھا جس سے کہا حضرت آپ حجاز چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے. اور اس تحریک میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ جس آدمی کو سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے تھے اور اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے ہندوستان میں، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کر کے گئے. حضرت کو بہت اعتماد تھا، فرماتے تھے سیاسی چیزوں میں ان جیسا آدمی نہیں ہے میری نظر میں. انہیں بنایا تھا، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا تھا. اس زمانے کی جو خط و کتابت ہے یہ ساری آپ کی لندن میں پڑی ہوئی ہے، وہ پڑھنے اور دیکھنے کے قابل. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سناتے تھے کہ انگریزوں سے آزادی کے لیے ان خانقاہوں میں رہ کے کیا جد و جہد کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لڑکا مرید ہونے کے لیے آیا، بیعت فرما لیا، اور پھر کچھ عرصے بعد اسے کہا کہ جاؤ اور انگریزوں کی نوکری اختیار کرو. اس کے حضرت کہاں نوکری ملے گی؟ فرمایا کہیں مل جائے گی، جاؤ. تو وہ چلا گیا اور اسے نوکری ملی جہاں پورے ہندوستان کے نقشے بنائے جاتے تھے اور راؤٹ ہوتے تھے.
کہ کہاں سے فوج چلتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں ٹھہرتی ہے۔ تو اس کو نوکری جب ملی تو کافی عرصے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ نقشے چاہیے۔ وہ نقشے لے کے آیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور موم بتی کی روشنی میں رات کو بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے کہ اچھا یہ راؤٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہ تحریک آزادی کی اس طرح پروان چڑھ رہی تھی۔ تو دیوبند میں ہی غالباً مشورہ ہوا تھا یا دلی میں، بہرحال مشورہ ہوا کہ اب کیا جائے۔ تو ایک جماعت پوری نے اصرار کیا کہ حضرت آپ حجاز تشریف لے جائیں اور وہاں بیٹھ کے یہ تحریک چلائی جائے تاکہ ہندوستان کو آزادی ملے۔ مولانا ابوالکلام آزاد دو کام ان کے ساتھ ہوئے۔ ایک تو ان کی اخبار حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ سبق بھول چکے تھے، اس نوجوان نے یاد دلایا۔ انگریزوں کی مخالفت، ہندوستان کی آزادی میں لوگ جانتے نہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کارنامے ہیں۔ ان سب میں بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے مشن میں غرق تھے، اور اس میں کہ اللہ کے ہاں اخلاص کے ساتھ ان کے اعمال کو قبول کیا جائے۔ کوئی شہرت نہیں، کوئی زیادہ باتیں نہیں، کسی سے کہنا کچھ نہیں۔ بظاہر درویش لوگ تھے، لیکن ان کی درویشی نے ہندوستان کی تقدیر پلٹ دی اور ہندوستان کو آزادی کے دن دیکھنا نصیب ہوا۔ مولانا آزاد نے مخالفت کی۔ ان کا حضرت ایک مرتبہ اگر آپ چلے گئے حجاز تو انگریز حکومت کو موقع مل جائے گا، یہ ڈالیں گے پریشر عربوں پہ، آپ کی گرفتاری ہو جائے گی اور پھر آپ آ نہیں سکیں گے۔ بالکل نہ چاہیں، آپ یہیں بیٹھے رہے، اور یہاں اگر گرفتاری ہوگی تو ہنگامے ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ امیر الہند کون ہو۔ تو امیر الہند کے لیے حضرت ہی نے تجویز فرمایا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو امیر ہند بنایا جائے، پورے ہندوستان کے مسلمان مولانا کی اطاعت کریں رحمہم اللہ۔ حکیم نصیر صاحب تھے کراچی میں، ان کے پاس یہ ریکارڈ تھا، ندوی حکیم نصیر ندوی صاحب تھے، ان کے پاس یہ سارا ریکارڈ تھا۔ خدا معلوم اب کیا ہوا ہوگا، لیکن مدتوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ لطیفہ ویسے ہی یاد آتا ہے، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے بھی ہو گیا تھا، پھر مودودی صاحب کی انہوں نے دعوت کی۔ تو ایک وکیل صاحب تھے، انہیں بہت مودودی صاحب سے سوالات کا شوق تھا۔ تو حکیم نصیر ندوی مرحوم فرماتے تھے کہ ناشتہ آیا تو مودودی صاحب کے سامنے مغز رکھا گیا، تو بار بار حکیم صاحب کہہ رہے تھے، میں نے اصرار کیا کہ آپ مغز ضرور کھائیں، تو مولانا میری سنتے رہے۔ پھر وکیل صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انہیں شوق ہے مغز چاٹنے کا، یہ پلیٹ ان کی طرف بڑھا دو۔ تو بہرحال یہ جو ہم نے اب وہاں کی لائبریری خریدی ہے حکیم صاحب سے، اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہمیں ملی جسے پتہ چلتا ہے کہ شیخ الہند نور اللہ مرکزہ بنانا چاہتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کو۔ تو یہ پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ ریکارڈ کرا دیا تھا، چھوڑیے اس بات کو۔ خیر، تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ حجاز تشریف لے گئے۔ حجاز میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری ہو گئی اور پھر وہ مالٹا جیل بھیج دیے گئے۔ مالٹا جیل میں ان کے ساتھ حضرت حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ اپنی خوشی سے اور اپنے ہی انتخاب سے گئے تھے۔ انہوں نے بہت بڑی، اسی لیے حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے خواب میں کہا گیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آسمان سے جو برکات ان کے لیے نازل ہوتی تھیں اس کو اب تمہاری طرف پھیر دیا گیا۔ تو یہ ایک نیا باب کھل جاتا ہے حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کی فضیلتوں کا اور ان کے قرب الہی کا، اور خیر وہ تو مسلمہ چیز ہے۔ تو اس طرح یہ حکومت ایک بنی تھی اور لوگوں نے اسے بھلا دیا تھا کہ کس کس نے اس موقع پہ کیا قربانیاں دی تھیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی پھر آخر پہ آئے دیوبند 1900
35 یا 40 کے بعد، یہ دیکھ لیجیے گا تاریخ آپ، چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے سال کون سا تھا تو اس سے صاف بتاتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کا انتقال 1920 میں ہو گیا تھا، 1919 میں، تو یہ 15 میں حکومت ان لوگوں کی بنی تھی۔ پھر وہاں سے حضرت کو انہوں نے گرفتار کر لیا تو ساری چیزیں ختم ہو گئی، عبوری حکومت بھی ختم ہو گئی، اور یہ جو تھے راجہ مہندر، ان میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا تعلق رہا، بہت زیادہ مسلمانوں کو خیال کرنے والے رہے، کیونکہ انہوں نے بڑے لوگوں کو دیکھا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے تو یہ جو لوگ اس زمانے میں وہاں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ دیوبند کے ریلوے اسٹیشن پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی کہ وہاں سندھی آ رہے ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ریلوے ٹرین رکی اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترے، یہ لمبا قد۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے نہیں تھے، وہ تو گجرانوالہ احمد آباد موڑ یہاں کے یہ لوگ تھے، اور اگر یہ سیاسی قدم ہوتا اور مودی جی سے بات کوئی پہنچا سکتا تو ہم ان سے عرض کرتے کہ مودی جی آپ نے راجہ مہندر پہ جو یونیورسٹی بنائی ہے، دلی میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ پہ یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی، جو اصلاً ہم پاکستان میں رہنے والوں کا حق بھی بنتا تھا، اور ہم نے اپنے بہت سے فرائض میں جہاں کوتاہی کی ہے، ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں خدا کے دین کو بچانے کے لیے، آزادی کے لیے، ان چیزوں کے لیے، ہم کیسے انہیں بھلا بیٹھے۔ یہ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کے ساتھیوں میں سے تھی، اس لیے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ جو بھی اس یونیورسٹی میں جائے گا پڑھے گا، اور کسی طالب علم کو خیال آیا کہ ہمارے جو تھے جن کے نام پہ ہے انہوں نے کام کیا کیے، تو لازماً پڑھے گا کہ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کی تحریک میں یہ شامل تھے، اور انہیں ہندوستان پورے کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ اور اگر مودی جی کو سیاسی قدم اٹھانا تھا، ہندوستان کی سیاست، ہمیں تو اپنے ملک کی سیاست کا کچھ پتہ نہیں، تو وہ اگر تیسری یونیورسٹی بناتے، جو ہمارا کام تھا کہ ہم سندھ میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ پورا ادارہ قائم کرتے، تاکہ آئندہ تاریخ میں یہ چیز محفوظ رہتی کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف کن کن لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو سندھ میں ایک یونیورسٹی بننی چاہیے تھی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ، ایک یونیورسٹی حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کے نام پہ اسلام آباد میں بننی چاہیے تھی۔ ہم نے تو کرنا نہیں کام، چونکہ ہم ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کے مسلمان اور وفا شعار پیدا ہوئے، تو وہی کر دیتے، راجستھان میں بناتے یونیورسٹی حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ۔ یہ 3 یونیورسٹیز اگر وہ اعلان کرتے تو بہت سے لوگ ان کی طرف کھنچتے، اور یہ شاید یہ سیاسی طور پہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا، لیکن ہوتا یا نہ ہوتا ہمیں اس سے کیا، ہم تو اتنا نہیں جانتے، مگر یہ کام ان کے کرنے کا ہے اب بھی کہ وہ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ پہ دلی میں اور وہاں راجستھان میں، سندھ کا حصہ تھا نا، وہاں پہ یونیورسٹی بنا۔ تو 1919 میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ آئے، مولانا عبید اللہ سندھی ان کے بھی بعد آئے ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب اسٹیشن پہ اترے تو بس خاموشی سے چلتے چلے گئے، بولے نہیں، بات چیت نہیں کی۔ تو لوگ حیران تھے، اتنا لمبا قد، ننگے سر، داڑھی سفید، سر سفید۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی مجلسوں کا آغاز ہوا، تو طالب علموں میں جیسے افواہیں پھیل جاتی ہیں،
ایک افواہ یہ پھیل گئی کہ انگریزوں نے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بدل دیا ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. تو جو لوگ ان کی مجلسوں میں اس وقت گئے تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم طالب علم عصر کے بعد گئے اور ڈرتے ڈرتے گئے کہ کہیں واقعی ہوش و حواس میں کوئی خلل تو نہیں واقع ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ سیاست میں گاندھی بچہ ہے اور آزادی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، قریب ہی ہے، آزادی کے دن دور نہیں ہے. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں سارا عالم اسلام فوج کی زد میں آ جائے گا اور ہر مسلمان ملک میں ان کی فوج قابض ہو جائے گی. تو میں نوجوانوں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے صالح عنصر کو آزادی کے بعد زیادہ سے زیادہ پاکستان کی فوج میں بھیجو. تو ہم طالب علموں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات منع فرماتے ہیں انگریز کی نوکری سے. تو فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب کی بات سنو اور میری مانو، اور جو کچھ مفتی صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ رکھو اور سنتے رہو اور اطاعت میری کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. تو وہ اس وقت کہتے تھے جب ایسی چیزوں کا تصور نہیں تھا. فرمایا کہ اپنے جوانوں کے صالح عنصر کو فوج میں بھیجو. میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں مارشل لا لگ گیا ہے اور پورا عالم اسلام فوج کے تحت ہے. یہ جملے کئی مرتبہ ہم نے اپنے اساتذہ رحمہم اللہ سے سنی، اور اب آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. یہ وہ چیز تھی جس پہ مہندر اور مولانا برکت اللہ، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزو، یہ سارے حضرات اس آزادی کے جد و جہد میں شریک تھے. بہت طویل باب ہے، بات کریں تو صبح ہو جائے، لیکن بڑی خوشی ہے کہ وہ ایک تاریخ کا پورا باب راجہ مہندر پرتاپ وہ گمنام نہیں ہوئے. ایسے ہی ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے نام پہ کام ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بنتی ہیں، تعلیمی ادارے بنتے ہیں، ان لوگوں کے کارنامے ہوتے ہیں جو انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں. کیونکہ اگر یہ محنتی لوگ، اگر یہ اپنے مشن کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ چمٹ جانے والے لوگ نہ ہوا کریں تو ان دیوانوں کے بغیر کام بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ زندگی کا مقصد متعین کرنا چاہیے اور پھر دیوانہ وار اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور پھر منو مٹی کے نیچے دب جانے پہ بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے زندگی میں کوئی کام لے لیا. تو اس لیے جتنے ہندوستان کے لوگ ہیں انہیں مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سٹیپ لیا، بہت اچھا سٹیپ لیا، اور غالباً علی گڑھ میں ہی بن رہی ہے. تو اگر وہ علی گڑھ کے مقابلے میں ہے تو اس عنصر کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی گڑھ کے مقابلے میں اس وقت بھی یونیورسٹی بنی تھی جب سر سید زندہ بھی تھے، بنارس میں ہندوؤں نے بنائی تھی، اور ہندوؤں نے اس میں بس صرف ایک کامیابی حاصل کی تھی، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو انگلش پڑھنے پہ لگا دیا تھا. انگریزی کی زبردست تعلیم وہ دیتے تھے، اور اسی ذریعے سے پھر آہستہ آہستہ انڈینز جو تھے انہوں نے اپنے ملک میں بڑے عہدے سنبھال لیے تھے. بہرحال آج خیال تھا کہ کوئی اور بات کریں اور آپ سے عرض کریں کہ پاکستان میں جو ندوہ کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، خدا کا احسان اور آپ حضرات کے تعاون سے
اللہ کا شکر ہے کہ زمینوں کے سلسلے میں اب کوئی پیسہ باقی نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ یہاں ندوہ کیوں ہے؟ ندوہ نے کام کیا کرنا ہے؟ اس کا مزاج کیا؟ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ سے جب لوگوں نے اصرار کیا تھا، یہ اصل میں ہم سب لوگ ابھی تک حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں جی رہے ہیں، ابھی تک سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پیچھے، اور جو وہ روح چھوڑ کے گئے تھے ابھی تک اس کا احساس باقی۔ شہیدین رحمۃ اللہ علیہم، ان کی جو تحریک ہے وہ ابھی تک اس میں جان ہے۔ تو ایسے ہی نہیں تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں جو پودا اور جو بوٹا اللہ نے دلی میں لگایا تھا، شبلی نعمانی نے لکھا کہ توقع ہی نہیں تھی کہ یا اللہ دلی میں بھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے گا۔ جب زور دیا گیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ بری حکومت اور ان ساری چیزوں میں کہ حضرت دیوبند تعلیم کے لیے، تو حضرت نے نہایت سنجیدگی سے ارشاد فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ پڑھنا پڑھانا بڑی مبارک بات ہے، حضرت رحمۃ اللہ خود ہر چیز پڑھاتے تھے۔ جو آدمی علم کلام میں الجہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل اتنی زبردست کتاب لکھ سکتا ہو یا لکھی ہو، اس ہستی کے کیا کہنے۔ اور اس ہستی نے اپنے استاد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کتابیں سبکن پڑھی۔ بڑے لوگ، ہم نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لاہور میں مسجد جانی شاہ میں قاری عبدالرشید صاحب سے سبکن پڑھی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا علم تھا اور کیا گہری سوچ تھی۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہمارے استاد حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم اور پڑھائی اور مولوی مدرسوں میں بنتے ہیں، اور جگہ بھی سب جگہ جاری ہے، مگر میں دیوبند کی جو بنیاد رکھ رہا ہوں اصل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کی شکست کا بدلہ لیا جائے۔ یہ دیوبند کے قیام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اسی طرح دھیرے دھیرے قدم اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ کی مشیت ہے کہ انجام کیا نکلے۔ تو خیال تھا ایک اور موضوع کا، لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہندوستان کے مسلمان مبارکباد دیے جانے کے قابل ہیں کہ آپ کے یہاں بہت اچھا سٹیپ، اللہ کرے وہ یونیورسٹی چلے، خدا کرے وہاں کے صالح اور بااخلاق افراد وہ مہیا کرے، اور خدا کرے کہ اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے جب پڑھیں کہ مہندر پرتاپ کا نام کیوں لیا گیا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا وہ شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کو یاد نہ کریں، اور مولانا عبید اللہ سندھی اور برکت اللہ بھوپالی ان لوگوں کو یاد نہ کریں۔ سب نام آئیں گے کہ تحریک آزادی میں کس کس نے کیا کیا قربانی